ذکر معاویہ والی. کہتے ہیں امام بخاری نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف ذکر معاویہ بیان کیا ہے اور فضائل معاویہ یا معاویہ کی منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی. البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقی اور صحابیت کا بیان کرنا ہی بطور فضیلت کافی ہے. وہ حدیث یہ تھی کہ حضرت معاویہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے، تو لوگوں نے آ کے ابن عباس کو بتایا کہ یہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، یعنی باقی نہیں پڑھتے ہوں گے نا، ایک 3 ہی پڑھتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا معاویہ کو چھوڑ دو، وہ فقی ہے، صحابی ہے. تو ابن حجر بھی کہہ رہے ہیں اس سے فضیلت اگر ثابت ہوتی تو امام بخاری اس پہ باب باندھتے ہیں، اور یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. بھائی معین الدین چشتی اجمیری کے فضائل میں اگر آپ نے پورا خطاب کر دیا تو مطلب تو یہ ہوا کہ امیر معاویہ جو کہ صحابی ہیں، صحابی کے فضائل بیان نہ کرو، ولیوں کے کرو. بھائی ولی سے افضل ہے صحابی رسول. ایک ولی ہزاروں سال اس سجدوں میں پڑا رہے نا، وہ صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی جو بنتا ہے وہ عبادت خدا سے نہیں بلکہ دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت اگر کوئی اس کی کچھ کا قائل نہیں ہے تو پھر وہ کہے کہ فضائل امیر معاویہ بیان نہیں کرنے چاہیے، اور وہ پھر اولیاء اللہ کے عرس بشک کرے. لیکن ایک اولیاء اللہ کا عرس شخص کرتا ہے اور صحابی مان کر بھی فضائل بیان نہیں کرتا، تو پھر وہ جاہل ہے یا پھر اس کے تعصب پایا جاتا ہے. وہ اپنے تعصب کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر رہا، کیونکہ جب صحابی مان لیا تو پھر بدری کی اولا اس کا فضائل بیان کیے جائیں گے. اور اہل سنت کا ہمیشہ سے عقیدہ ہے، جو اصل قادریوں کا عقیدہ ہے وہ حضور غوث اعظم کی کتابوں سے میں دکھاؤں گا ابھی حضور غوث اعظم کا اپنا عقیدہ کیا ہے اس متعلق. لہٰذا کسی امام 1400 سال کی تاریخ میں کوئی ایک کتاب دکھائے، میں 3 ماہ سے اسی پر ریسرچ کر رہا ہوں. جب صحابی مانتے ہو تو پھر فضائل کیوں نہیں؟ صحابی ہونا ہی کسی کی فضیلت کا یہ باب ہے، یہ عنوان ہے. اور ایک اور میں اصول پیش کروں، جب کوئی محدث اپنی کتاب کے اندر ترجمہ اور باب قائم کرتا ہے، عنوان قائم کرتا ہے کسی حدیث لانے میں، جب کوئی محدث ترجمہ اور باب قائم کرے تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ محدث اس جو ہے نا ان حدیث سے اپنا عقیدہ پکڑ رہا ہے. لہذا جن محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر مناقب معاویہ کے باب قائم کیے، ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب امیر معاویہ کے مناقب کے قائل تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا وہ صحابی رسول ہی مانتے تھے اور ان کے فضائل نشر کرنا بھی جانتے تھے اور مانتے تھے، تبھی تو انہوں نے آگے تعلیمات دی ہیں. سب سے پہلے تو شان حضور غوث اعظم بیان کرتے ہیں لیکن فضائل معاویہ بیان نہیں کرتے. اور میں آپ کو حضور غوث اعظم کی کتاب پیش کرتا ہوں، غنیت الطالبین. غنیت الطالبین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا آپ نے. یہ غنیت الطالبین ہے، اس کے اندر یہ پہلی جلد ہے، اور آپ فرماتے ہیں وَاتَّفَقَّ اہل سنہ علی وجوب الکف عما شجر منہ، کہ اہل سنت جو ہیں آپ کا عقیدہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اما شجر بینہم، ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئی ہیں ان پر اہل سنت والامساک عن مساویہم، ان کے درمیان وہ خاموش رہتے ہیں، ان کے مشاجرات پہ کلام نہیں کرتے. کون؟ اہل سنت. اور لفظ فرمایا کہ اتفاق کرتے ہیں تمام اہل سنت. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اس پہ متفق ہے. اس کا مطلب ہے حضور غوث اعظم کے زمانے سے پہلے بھی اور ان کے زمانے میں بھی تمام اہل سنت کا عقیدہ یہ تھا، وہ متفق تھے اس بات پہ کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ مشاجرات صحابہ پر کلام نہیں کرتے. اگلی بات سنیں آپ، فرمایا کہ باظہار فضائلہم، اور ان کے فضائل کا اظہار کرتے ہیں، ومحاسنہم، اور ان کے محاسن بھی بیان کرتے ہیں، ان کے محاسن بھی بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. آگے فرماتے ہیں چاہے وہ جو امر و تسلیم امر الی، یہ امر شدہ تسلیم شدہ امر ہے، وہ کوئی بھی صحابی ہو، ما کان وجری من اختلاف علی و طلحہ و زبیر و عائشہ و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم. فرمایا چاہے وہ امیر معاویہ ہوں، اما عائشہ ہوں، طلحہ ہوں یا زبیر ہوں. حضور غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ متفقہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. قادریوں کا اصل عقیدہ یہ ہے، قادریوں کا عقیدہ یہ ہے. ہاں جو خمینی کا عقیدہ رکھنے والے ضرور ہیں وہ اس عقیدے سے برعکس جاتے ہیں.
شیعیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو ہے امیر معاویہ ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، کوئی بھی صحابی یا صحابیہ ہوں، ان کے فضائل اور محاسن بیان کرتے ہیں اور ان کے مشاجرات کلام نہیں کرتے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا. یہ پہلا ریفرنس ہے. یا تو پھر حضور غوث قادری کروانا چھوڑ دیں، یا پھر اگر قادری کرواتے ہیں تو پھر حضور غوث اعظم کا عقیدہ بھی اپنائیں. آپ نے اپنا عقیدہ بتایا. دوسری کتاب اہل سنت کی، ہاں میں عرض کروں گا، میں کہتا ہوں یا تو مدارس چلانا چھوڑ دو، یا مدارس کے اندر عقائد کی کتابیں پڑھانا چھوڑ دو. وہ جن کی عقائد کی کتابیں تو پڑھاتے ہو، ان کے اساتذہ نے اپنی عقائد پر جو عقائد اہل سنت کی کتابیں لکھی ہیں ان کو بھی تو ذرا دیکھو. جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل قائل نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے اداروں میں، مدارس میں جو عقائد اور اصول عقائد کی کتابیں ہیں ان کو چینج کر دو، ان کو تبدیل کر دو، نیا نصاب لاؤ، پھر جس نصاب کا تعلق رفضیت سے ہو، اہل سنت سے نہ ہو. کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ میں بتاتا ہوں آپ کو. امام ابی زمانین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب اصول سنہ، کتاب اصول سنہ، یہ اصول سنہ اور یہ اہل سنت کے اصول پر لکھی جانے والی کتاب، پوری کتاب امام ابی زمانین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آج تفتزانی کا نام لینے تھکتے نہیں ہو، امام طحاوی کے نام لینے تھکتے نہیں ہو، تو یہ انہی کے پائے کے عالم ہیں. یا تو ان کو بھی چھوڑ دو اور ان کو بھی چھوڑ دو. اگر ماننا ہے تو پھر انہی کے ساتھ والوں کو بھی مانو، ان کے استاد کرام کو مانو. تو آپ کیا فرماتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر؟ اپنا فی 850 نمبر پر اصول سنہ میں، کتاب اصول سنہ میں امام ابی زمانین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورا باب قائم کیا، اور باب کا عنوان کیا دیا؟ باب نمبر 40 فی محبتی اصحاب النبی علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، صحاب سے محبت کے بیان میں پورا باب قائم کیا. اور اس کے اندر لکھتے ہیں وَمِن قَوْلِ اہل سنہ، اہل سنت کا ایک ہی قول ہے کیا کہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کو وَأَن يَنشُرْ مَحَاسِنَهُمْ، اور ان کے محاسن کو أَن يَنشُرْهُمْ، ان کی نشر کرتے ہیں. صحابہ کرام سے محبت کرتی ہیں اور اہل سنت ان کے محاسن کو نشر کرتے ہیں، اور وفضائلہم، اور ان کے فضائلوں کو بیان کرتے ہیں. اور فرمایا ان کے درمیان میں جو بھی اختلاف ہوا ہے اس کو ہم نشر نہیں کرتے، اس پہ خاموش کہتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ میں نے دکھایا کہ اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے محاسن اور فضائل کو بیان کرو اور ان کے مشاجرات پہ کلام نہ کرو. کس نے کہا ہے جو ہے کسی صحابی کے فضائل بیان نہ کرو؟ درجات الگ ہیں، ہر صحابی کا الگ درجہ ہے. حضرت علی کی شان بہت افضل ہے. صحیح بخاری دیکھیں، صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے پورا باب قائم کیا، اور باب کا عنوان کیا دیا؟ باب ذکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض سماعت فرمائے، اسے جواب سماعت فرمائے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب نہیں لکھا، امام بخاری نے لکھا کہ ذکر امیر معاویہ. یہ کیا وجہ ہے؟ اگر امام بخاری قائل ہوتے مناقب کے تو یہاں لکھتے باب و مناقب امیر معاویہ، مناقب کیوں نہیں لکھا؟ تو میں نے کہا بھائی یہ امام بخاری کا اسلوب ہے اور انداز بیان ہے، یہ ان کا اپنا انداز بیان اور اسلوب ہے. آپ آگے دیکھیں تو امام بخاری فقط یہ نہیں، باب و ذکر ابن عباس. اب آپ کہیں گے کہ ابن عباس کو جو ہے امام بخاری نہیں مانتے تھے، یہاں باب و مناقب ابن عباس کیوں نہیں کہا؟ یہاں کہا جی باب و ذکر ابن عباس، اور باب و ذکر مسیب بن ابن عمیر اگلا باب، اس اگلا باب و ذکر طلحہ ابن عبید اللہ، باب و ذکر اسامہ بن زید. مجھے بتائیں کتنے ابواب ذکر کے نام سے لائے ہیں امام بخاری؟ تو کیا امام بخاری سب کے مناقب نہیں مانتے؟ نہیں. وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کا یہ انداز ہے، وہ کسی کے مناقب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لفظ ذکر لاتے ہیں. تو امام بخاری نے امام امیر معاویہ کے ذکر کا تذکرہ کیا تو مناقب نہیں لایا، کہا کہ باب و ذکر امیر معاویہ، اور اگلا باب بندہ باب و ذکر ابن عباس. جس طرح ذکر ابن عباس کا باب باندھا اس طرح ذکر امیر معاویہ کا باب باندھا. جس طرح صحابی رسول ابن عباس کو سمجھتے ہیں
امام بخاری اسی طرح امیر معاویہ کو سمجھتے ہیں، تبھی تو ان کے مناقب پر بیان کیے ہیں۔ اگر ان کے فضائل نہیں ہیں یہ تو اور کیا ہے؟ محدثین باب قائم کرتے ہیں مناقب کے، اسی کو تو فضائل کہتے ہیں، اسی کو تو ہم فضائل کہتے ہیں، انہی کو فضائل کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام بخاری کی صحیح بخاری، اور امام بخاری کے صحیح بخاری کے بعد آگے چلیں، میں آپ کو دکھاؤں جامع الترمذی۔ جامع الترمذی شریف کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا باب قائم کیا، باب ما جاء فی مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو امام ترمذی کیا وہ مناقب امیر معاویہ کے متعلق نہیں جانتے تھے؟ وہ اہل سنت نہیں تھے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ فضائل کسی نے نہیں بیان کیے، مناقب کے فضائل، یہ مناقب کے پورے پورے ابواب قائم کیے ہیں 67 کتابوں میں، تو کیا یہ جو ہے باب قائم کرنا یہ فضائل نہیں ہے؟ اور کس کو فضائل کہتے ہیں؟ امام ترمذی نے ایک باب قائم کر کے ثابت کر دیا کہ یہ جو ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا، کہ امیر معاویہ کے وہ جو ہے باب قائم کیے ہیں مناقب کے، فضائل کے، تو یہی فضائل بیان ہوتے آ رہے ہیں اہل سنت کے ہمیشہ عقیدہ رہا ہے۔ آگے چل کے میں اصول بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے سنیں آپ، کتاب امام لالکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج اہل سنت کا نام لینے والے اپنے علماء اہل سنت جن کے عقائد پڑھ کے آج آپ سنی کرواتے ہیں اور جن کے اصول آپ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، کبھی ان کو بھی پڑھو نا۔ امام لالکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب لکھی شرح اصول عقائد اہل سنت، اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، یہ جو کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اس کتاب کے صفحہ 384 384 پر پورا باب قائم کیا امام لالکانی نے، اور باب کا عنوان کیا ہے ذرا سنیں، سیاق ماریو عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضائل ابی عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے حدیثیں لائیں ہیں بے شمار اسی ابواب کے تحت۔ تو کیا امام لالکانی پر بھی فتویٰ لگاؤ کہ یہ جو ہے خارجی ہیں، یہ فضائل امیر معاویہ بیان کرتے آئے ہیں؟ آج دن تک اہل سنت تو یہی بیان کرتے آئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آج کہاں سے یہ کیڑے پیدا ہو گئے ہیں جو اہل سنت کا احوا کر کے صحابہ کرام کے متعلق اس طرح کی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں بھی تو کچھ پتا ہونا کہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں فضائل بیان کرو، اور جنہوں نے بیان کیے ہیں ان پر فتوے بھی لگاؤ، جنہوں نے مناقب کے باب قائم کر رکھے ہیں اپنی کتابوں میں، ان پر بھی فتویٰ لگاؤ، ہمیں معلوم ہو جائے ذرا۔ امام احمد بن حنبل، بڑا نام سنا ہوگا آپ نے، فضائل صحابہ۔ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں پورا باب قائم کیا، فضائل معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ مجھے بتائیں امام احمد بن حنبل پر کوئی فتویٰ لگائیں گے آپ، جنہوں نے پورا چیپٹر قائم کیا اپنے فضائل صحابہ کے اندر؟ قابل نہیں تھے، اگر یہ صحابی رسول فضیلت کی قابل نہیں تھے تو ان کے ابواب کیوں قائم کیے ہیں محدثین نے؟ میں اس سوال کا جواب چاہتا ہوں، میں آپ کا عقیدہ اپنا لوں گا، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے تھوڑا سا آخر میں، ہوتا یوں ہے، اب اصول یاد رکھیں، میں نے آپ کو فضائل امیر معاویہ پر دلائل دے دیے، اب اصول ایک یاد رکھیں۔ وہ جب ہندو رہتے ہوں اور ساتھ مسلمان رہتے ہوں تو ہندو جو ہے وہ گائے کی قربانی نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ مسئلہ پوچھا گیا علماء اہل سنت سے کہ کیا جب ہندو گائے قربانی نہ کرنے دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ باقی بہت سارے جانور موجود ہیں، ان کی کر لینی چاہیے امن کے لیے۔ تو کہا کہ ویسے اگر ہندو نہ ہو جس جانور کی کر لو تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، لیکن جہاں ہندو ہوں اور وہ منع کرتے ہوں کہ گائے قربانی نہ کرو، وہاں اصول یہ ہے فقہا کا کہ وہاں واجب ہے کہ گائے ہی کی قربانی کرو۔ وہاں کیا ہے؟ واجب ہے کہ گائے ہی کی قربانی کرو۔ کیوں؟ اب یہ اصول یاد رکھیں، جہاں جس چیز کا رد شروع ہو جائے نا
تو اس کے رد کے لیے اقدام کرنا یہ واجب ہوتا ہے. بات سمجھا رہی ہے نا؟ اسی طرح جہاں بھی اصول یہ ہے جہاں ہندو گائے کو منع کریں قربانی کرنے سے، وہاں واجب ہے گائے کی قربانی کریں تاکہ بے دینوں کا رد ہو سکے. وہاں کسی اور جمالی قربانی نہ کریں ہرگز. اچھا جہاں معتزلہ موجود ہوں، اب معتزلہ جو ہے وہ تالاب کے پانی سے وضو نہیں کرتے. اب حکم یہ ہے کہ جیسا پانی ملے وضو کر لو اگر اس کی شرائط پر مکمل ہو تو. لیکن جہاں معتزلہ ہو وہاں پر تمہارے پر واجب ہے کہ تم ان کے سامنے تالاب کے پانی سے وضو کرو تاکہ ان کا رد ہو سکے، بے دینوں کا رد ہو سکے. تو اس دور کے اندر چونکہ حتیٰ کہ کتابیں لکھی گئیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی ثابت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی حالت ایمان میں جو ہے نا موت کی واقعہ نہیں ہوئی. تو ایسے حال میں جو ہے جو اصلی قادری ہیں، ہمارے جو صحیح اصلی بزرگ ہیں، جو اصلی حضرت کے پیروکار ہیں اور اصلی قادری ہیں، جو انہوں نے اپنا پرچم اٹھایا ہے تو یہ اس لیے اٹھایا کہ یہاں پر واجب ہے کہ جہاں پر معتزلہ کا جو ہے وہ مشغول ہو، جہاں پر ایسے رافضیت جو ہے نا وہ غالب آ جائے کہ وہ صحابہ کرام کی تردید کرنے کو اور تکفیر کرنا شروع کر دے، تو وہاں پر واجب ہے کہ آپ سامنے آ کر ان کی رد میں ان کی شان اور فضائل بیان کرو. اور اعلیٰ حضرت سے بھی یہی پوچھا گیا کہ یہ فتاوی رضوی شریف ہے، فتاوی رضوی شریف کے اندر وہ بات موجود ہے جہاں پر کئی صحابہ کرام یا خلفائے راشدین کے بارے میں جس علاقے میں کہیں کسی جگہ پر اگر لعن طعن یا اس طرح کی ان کی تکفیر یا ان کی تردید کی جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو فرمایا ایسی حالت میں جہاں پر جو ہے صحابہ کرام پر کوئی ایسی تردید کی جا رہی ہو وہاں پر فضائل صحابہ بیان کرنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے. تو ناظرین آج کا جو ہمارا تھا لیکچر وہ اسی اصول پر تھا کہ شان امیر معاویہ بیان کرنے کے متعلق جو کچھ حضرات وہ ایک جو ہے فارم پرستی کا شکار ہیں، سپیشیز بیلیفز کا شکار ہیں کہ یہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اور بعض رات تو ایسے جھوٹ کا سہارا لے کر اعلان کہہ رہی ہیں کہ کسی نے فضائل معاویہ بھی بیان کیے. کیا یہ کسی نے نہیں کیے؟ اگر کسی کو روایات بات کرنی ہو تو روایات تو اتنی موجود ہیں کہ ان پر بات کرتے کرتے کئی نشستیں لگ جائیں، لیکن وہ اس طرف ہم نہیں آتے. فقط میں نے آج آپ کو ائمہ اور ان کی کتابیں اور ان کے اندر مناقب امیر معاویہ کے ابواب بتائے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ان کے مشاجرات پہ کلام نہ کرو، اللہ پہ چھوڑ دو اور ان کے فضائل اور محاسن بیان کرو. لہذا جو حضرات امیر معاویہ کے صحابیت کی قائل نہیں ہے اس میں القریب اگلا قریب لانے والا ہوں. جو قائل ہیں ان کو چاہیے وہ صحابی مانتے ہیں تو پھر جو ہے جس طرح ہم عائشہ کی شان بیان کرتے ہیں اسی طرح امیر معاویہ کی بھی شان بیان کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.